السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبیا لكان عمر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کی جیسی عظمت دل میں ہونا چاہیے اور جیسے ان کی شخصیت کے مختلف پہلو رہنا چاہیے، عام طور پر کوتاہی رہتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہستی انسانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے اولین شاگرد کتنے باکمال ہوں گے۔ شاگرد کا مقام، اسٹوڈنٹ کا مقام بڑھ جاتا ہے استاد کے مقام کی وجہ سے۔ کہا جاتا ہے آپ نے انجینئرنگ کہاں سے کی؟ میں نے JNTU سے کی، میں نے OU سے کی، بڑی یونیورسٹی ہے آکسفورڈ سے کی، تو ویلیو بڑھ جاتا ہے۔ اس آدمی کا کتنا مقام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھا ہے۔ صحابہ کے عبادت اور خرچ کرنے کے مقام کو ہم جانتے ہیں، ان کی شخصیت کے دوسرے پہلو، ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کی انفرادی اخلاق و اعمال، ان کی پالیٹکس اور سیاست، اور ان کے ذریعے سے ٹاؤن پلاننگ، نئے شہر کیسے بنے، جوڈیشیل سسٹم، عدالت کا نظام کیسے بنایا، پولیس کا نظام، ٹیکس وصول کرنے کا سلیقہ، حکومت کے چلانے کے اصول دنیا کو کیا دیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بطور خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں 9ویں پشت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے خاندان سے مل جاتے ہیں۔ حضرت عمر اپنے قبیلے کے کوئی گھٹیا آدمی نہیں تھے، باعزت تھے، باوزن تھے، بہادری تھی معروف حضرت عمر کی۔ تو سمجھنا چاہیے اسلام کو بھی باکمال لوگ چاہیے، اور اسلام نے زمانے جاہلیت کے کمالات کو اسلام کے بعد اسلام اور اللہ کے راضی کرنے کے رخ پر استعمال کیا۔ 10 سال 6 مہینے 10 سال 6 مہینے حضرت عمر کی خلافت کا دور رہا۔ 10 سال کیا حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان 10 سالوں میں ایران کو فتح کیا، عراق، مصر، شام، اور پھر ان سلطنتوں کو مضبوط کرنا، یہ کام کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ پھر ان کے انفرادی اعمال، ان کی رات کی پیٹرولنگ،
دنیا کو رات میں گشت کرنے اور رات میں قوم کے حالات کو جاننے، کرائم اور جرائم کو روکنے کا سلیقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کو سکھلایا۔ 1036 شہر، 1036 شہر آس پاس کے گاؤں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آباد کیے، سڑکیں بنائی، سرائے بنائے، مہمان خانے تعمیر کیے، پولیس چوکیاں لگائیں، یتیموں کو وظیفے، بیواؤں کی کفالت، فوجیوں کے لیٹر پڑھ کے ان کی گھر کی عورتوں کو سنانا، فوجیوں اور مجاہدوں کو ان کا جواب لکھ کر دینا، فوجیوں کے خاندان اور مجاہدین کی عورتوں کا سودا بازار سے خرید کر لا کے دینا، ان کے انفرادی عبادات، کیا سنایا جائے کیا چھوڑا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ نے پڑھا، سنا۔ جا رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک آدمی نے کہا، کیا قتل کرو گے؟ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہن بھائی سعید بن زید نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر پر گئے بہن کے، وہاں پر وہ قرآن پڑھ رہی تھی، سیکھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے پیٹ دیا اپنی بہن کو، ان کی غیرت جاگ گئی، عمر جو چاہے کر لے، ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے، اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ابو جہل یا عمر بن خطاب، ابو جہل کا نام تھا عمر بن ہشام، کے ذریعے سے جو آپ کو پسند ہو اسلام کو طاقت پہنچائیے۔ داعی صلاحیتوں کا بھوکا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں یہ سنت چھوٹتی جا رہی ہے۔ ہم ٹارگٹ بنا کر محنت کریں، ٹارگٹ بنا کر دعا کریں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ جان لینے کے لیے آئے تھے، جان دینے والے بن گئے۔ کہا جاتا ہے حضرت عمر مراد رسول ہیں، دوسرے لوگ مرید رسول ہیں۔ دوسرے لوگ تو چاہ کر آئے اور حضرت عمر کو چاہ کر اللہ کے نبی نے اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے منوایا۔ حضرت عمر، بدر کا موقع ہے، اپنے حقیقی ماموں عاص بن ہشام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اسلام کی نسبت سب سے مقدم، ساری نسبتوں عصبیتوں کو چھوڑا۔ غزوہ احد میں ابو سفیان کا مقابلہ کیا۔ کہا گیا حضرت عمر کا اسلام، اسلام کی فتح، حضرت عمر کی ہجرت، اللہ کی نصرت، اور حضرت عمر کی خلافت انسانیت کے لیے رحمت تھی۔ ایک ایک زندگی کا مرحلہ انسانیت کو نفع پہنچانے والا۔ پورے صحابہ میں حضرت عمر کی خصوصیت ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ای اخی اشرکنا فی دعائک ولا تنسنا، میرے بھائی دعا میں یاد رکھنا، نہ بھولنا۔ میرے بھائی
حضرت عمر فرماتے ہیں پوری دنیا قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر جو آقا نے مجھ سے فرمایا تھا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح فرمائی۔ حضرت عمر کی غیرت، حضرت عمر کا بغض فی اللہ، اللہ کے لیے دشمنی ابل آئی۔ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ غصے میں تو کہہ دیا، حضرت عمر کا غصہ جانتے ہیں لوگ، لیکن ایک آیت پڑھی جاتی یا اللہ کی یاد دلائی جاتی، حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جو بے ادبی جیسا جملہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا، روزے رکھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا، اس جملے کی وجہ سے جو میں نے کہا کہ اللہ معاف کر دے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ حضرت عمر کی سختی کو جانتے ہیں، حضرت عمر کے تقوی کو نہیں جانتے ہیں۔ حضرت عمر کی شدت میں نقل کرنا چاہتے ہیں، حضرت عمر کے تقوی میں ان کی نقل کرنا نہیں چاہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کارنامے، ان کی ذاتی زندگی، ہم ان کی ذاتی زندگی پر بات کریں گے تاکہ ہمیں اتباع کا مثالی نمونہ ملے۔ اتنا بڑا آدمی ہے، قرآن ان کی رائے کے مطابق اتر جاتا ہے۔ موافقات عمر، جن فیصلوں میں حضرت عمر کی رائے اللہ اور آسمان کے مطابق ہو گئی، سوچو میرے بھائی، دل کی کیفیت اور دل کی نورانیت کتنی اونچی ہوگی۔ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ بدر کے قیدیوں کو قتل کیا جائے، فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے، ابتدائی دور ہے، دبدبہ مکہ والوں پر ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیت اسی طرح اتر گئی۔ حضرت عمر کی خواہش تھی ازواج مطہرات پر بطور خاص پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، گندی نگاہیں میری ماؤں کی طرف نہ اٹھے۔ قرآن کی آیت اتر گئی، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ بنایا جائے۔ قرآن کی آیت اتر گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ حضرت عمر کی چاہت تھی کہ شراب حرام کر دی جائے، 3 آیتیں اتری اور شراب حرام کر دی گئی۔ منافقوں کا جنازہ آقا نہ پڑھائیں، آقا تو دعوت کی ہمدردی میں قوم کو قریب کرنے کے لیے منافقوں کی جنازہ پڑھ دیتے، اور حضرت عمر کی خواہش تھی یہ تو کافر ہیں آخرت کے اعتبار سے، ان کی جنازہ نہ پڑھیں۔ قرآن کی آیت اتر گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے، اذان ہونی چاہیے۔ حضرت عمر کی روحانیت اتنی طاقتور، پکی روایت ہے، جس گلی سے عمر گزرے شیطان نہیں گزرتا ہے۔ آقا نے فرمایا میں نے خواب میں محل دیکھا، جنت کے مناظر دیکھے، رمیسا ابو طلحہ کی بیوی ہے، میں نے اسے جنت میں دیکھا۔ حضرت بلال کی آہٹ جنت میں سنی، قدموں کی اپنے سے آگے۔ حضرت عمر کا محل دیکھا، فرماتے ہیں آقا داخل ہونے کو جی چاہا،
لیکن داخل نہیں ہوا، عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی. رونے لگے حضرت عمر کہ یا رسول اللہ میری کیا حیثیت ہے. لیکن آقا نے ان کی غیرت کا خیال کیا. کئی ایسے واقعات ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر پورا قمیض دیکھا. دین مکمل تمہاری زندگی میں ہے. اگر کسی امت میں محدث ہوتا جس کی زبان پر اللہ کا منشا چل پڑتا ہے تو وہ حضرت عمر ہے. روایت میں ہے کہ بچا ہوا دودھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت عمر کو دیا. دسیوں روایتیں ہیں. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں، حضرت ابوبکر دائیں، حضرت عمر بائیں، اور آقا فرما رہے ہیں ہم قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے جائیں گے. ہم قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے جائیں گے. یہ کوئی ابہام کی بات نہیں تھی، الجھاؤ کی بات نہیں تھی کہ حضرت ابوبکر کے بعد کون خلیفہ ہوں گے. حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی مستحق ہے. یہ ایک طرح سے طے شدہ بات تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ بھی ایک مرحلہ ہے جو غور کرنے کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا آقا کی جدائی کا صدمہ. فرمایا کہ میں اس کی گردن مار دوں گا جو یہ کہہ دے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، انتقال ہو گیا. حضرت تھانوی نے عجیب نکتہ لکھا. کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئے گی؟ انک میت و انہم میتون. پھر یہ صدمہ کیوں؟ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں عاشق چاہتا ہے کہ پہلے وہ مر جائے پھر معشوق مر جائے. صحابہ یہ چاہتے تھے پہلے میرا جنازہ اٹھے پھر آقا کا اٹھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابوبکر کی تقریر سنی کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے. قرآن کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. حضرت عمر فرماتے ہیں ایسا لگا کہ آیت اب اتری ہے. توجہ ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے. خاص موقع پر تو احساس ایسا ہی ہوتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت عمر کو قاضی بنایا. غور کرو میرے بھائیوں، مسلمان معاشرہ کیسا تھا. حضرت عمر 1 سال تک قاضی اور جج رہے. آ کر حضرت ابوبکر سے کہا میں قاضی نہیں بنتا مدینہ کا. حضرت ابوبکر نے کہا کیوں؟ یہاں پر سب حق دینے والے ہیں، یہاں پر سب معاف کرنے والے ہیں، یہاں پر سب نیکی کی دعوت اور گناہ سے روکنے والے ہیں. اس معاشرے میں کوئی ظالم نہیں، اس معاشرے میں حق مانگنے والے نہیں، اس معاشرے میں انتقام لینے والے نہیں. میں کیا کروں گا عدالت میں بیٹھ کر جب کوئی کیس ہی نہیں آتا. میرے بھائیوں، کمیونٹی اچھی سڑکوں، گاڑیوں، محلات سے نہیں بنتی، مورز اور ویلیوز سے بنتی ہے، اخلاق و اقدار سے بنتی ہے، ان عادات و خصائل سے بنتی ہے. جب یہ خوبیاں پیدا ہوئیں
تب مسلم معاشرہ واقعتاً ترقی پر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک مرتبہ سلیمان بن ابی حثمہ کو نہیں دیکھا، گھر پر گئے تو ان کی والدہ نے کہا رات بھر تہجد پڑھتا رہا، فجر میں آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر نے اصلاح فرمائی کہ رات بھر سو جاؤں، فجر جماعت سے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے رات بھر تہجد پڑھ کے فجر چھوڑنے کے مقابلے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیریکٹر کو، کردار کو اہمیت دی کپڑوں اور گاڑیوں کے مقابلے میں۔ اس زمانے کے لیڈر کپڑے بدلنے، چمکتی گاڑیوں کے پہننے، محلات کے سجانے میں رہ گئے۔ وہ حضرت عمر تھے جب بیت المقدس میں داخل ہوئے، بعض علاقوں میں گئے، عیسائیوں کے 4 پیبند ہیں، کمزور سی سواری ہے، کبھی غلام کی باری تھی بیٹھنے کی، حضرت عمر چل رہے تھے، غلام بیٹھا ہوا تھا، نہر پار کرنا تھا تو جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے کہا یہ قیمتی جوڑا ہے، پہن لیجئے، ہماری ناک تو نہ کٹے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی، کپڑوں سے نہیں، اسلام سے عزت دی، گاڑیوں سے نہیں۔ میرے بھائیوں، پیمانے کو درست کرو۔ میرے استاد مولانا فاروق مدنی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اپنے گھروں میں لکھ لو، نسلوں کے دماغ پر نقش کر لو، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے عزت دی، مہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ، ہم اسلام چھوڑ کر عزت حاصل کریں گے؟ داڑھی کاٹ کر، غیروں کے جوتے پہن کر، ان کے جنس پہن کر، ان کے کاروبار کو ڈیولپ کرنے والی گاڑیاں لے کر، مہنگے فنکشن ہال، مہنگے مکان، ذلیل ہوں گے، عزت نہیں ملے گی۔ یاد رکھ لو مسلمانوں، اسلام کی حفاظت کرو گے تو تمہاری حفاظت ہوگی۔ 1 کروڑ کی زمینیں ہیں، کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، مکتبوں پر خرچ کرنے تیار نہیں، مدرسوں پر، بیت المالوں پر، SIR میں ڈاکومنٹس کے درست کرنے پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ظلم کا جھاڑو چلے گا، اسلام چھوڑنے کی وجہ سے دنیا بھی ذبح ہوگی، چھن جائے گی کرسیاں، لیڈروں کی چاپلوسی، کسی کی چوکھٹوں پر پڑے رہنے سے ہرگز تمہاری حفاظت نہیں ہوگی۔ حفاظت صرف اور صرف اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ کیسی محبوبیت دی اللہ نے حضرت عمر کو، غور کیجئے۔ ایک جذام کی مریض عورت تھی، اعضاء کٹ کٹ کے گرتے ہیں، وہ طواف کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم گھر میں جاؤ، تمہارے اس بیمار جسم سے دوسرے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، چلی جاؤ۔ وہ مجذومہ عورت، جذام کی مریض عورت گھر میں جا کر بیٹھ گئی۔ حضرت عمر کا انتقال ہوا تو کسی نے اس بڑھیا سے کہا جاؤ، اب تو کوئی نہیں روکنے والا، اب طواف کر لو۔ تو اس بڑھیا نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں امیر کی اطاعت زندگی میں تو کروں، مرنے کے بعد نہ کروں۔ اصلاح کی حضرت عمر نے، فکر اور عقیدے کی۔ لوگ اس درخت کو جہاں پر بیعت رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بیعت لی تھی، اس درخت کو چھونے کے لیے، چاٹنے کے لیے، تقدس کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا تاکہ لوگ شرک کی طرف نہ جائیں،
تاکہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کی طرف نہ جائیں۔ حضرت عمر کا مشہور جملہ ہے، حجر اسود کو دیکھتے ہوئے کہا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نفع نقصان نہیں دیتا، لیکن میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے دیکھا ہے، اس لیے میں تجھے بوسہ لیتا ہوں۔ عشق و محبت بیت اللہ سے اپنی جگہ، عقیدے کا اعتدال، توحید کی حفاظت اپنی جگہ۔ کچھ لوگ آئے محنت نہیں کر رہے تھے، ہم تو متوکل ہیں، توکل والے ہیں، ہم محنت نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے ان کی پٹائی کی، فرمایا متوکل وہ ہے جو بیج زمین میں ڈال کر اللہ پہ بھروسہ کرے۔ کسی اور جگہ مسجدوں میں بھی پڑے رہ کر اللہ پر بھروسہ کرنا یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ وہ لوگ جو حضرت عمر پر کیچڑ اچھالتے ہیں وہ پڑھیں، وہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنا احترام کیا اہل بیت کا، ہماری ماؤں پر خاص احترام کرتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ حضرت حسن و حسین کو ترجیح دیتے تھے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد رشتہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیا۔ یہ پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوایا تھا، عمر کیسے اکھاڑے گا؟ آؤ اے ابن عباس، یا عباس اپنا پیر یہاں پر رکھو، کھڑے ہو جاؤ اور اس پرنالے کو صحیح کرو جو پرنالہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ حضرت ابو بکر سے لوگوں نے کہا عمر کو خلیفہ بنا دیا، اتنے سخت مزاج کو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں مطمئن ہوں اللہ کو جواب دینے کے لیے کہ زمین پر موجود سب سے بہترین انسان کو میں نے خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر فرماتے تھے ابو بکر نرم تھے اس لیے میں سخت ہو گیا، اب حضرت ابو بکر نہیں رہے، لوگوں مطمئن رہنا، میں تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ ہی کروں گا۔ ایسے کتنے واقعات۔ خود احتسابی، روک ٹوک کو قبول کرنا۔ اتنا بڑا عالم ہے، اتنے بڑے مجتہد ہیں، اس کے باوجود حضرت علی کے ٹوکنے پر اپنی غلطی کو سدھار لینا، حضرت معاذ کے ٹوکنے پر اپنی غلطی کو سدھار لینا۔ لولا معاذ لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر۔ نکالو میرے بھائی یہ ضد طبیعتوں سے، نکالو یہ انا، آتا کچھ نہیں، اردو پڑھنے نہیں آتا کچھ نہیں، ضد ہے۔ یہ بیوقوفوں کا طریقہ ہے، مردودوں کا طریقہ ہے، مقبولوں کا طریقہ۔ حضرت عمر نے سوچا کہ لوگ مہر زیادہ طے کر رہے ہیں، میں مہر کی لیمیٹیشن کر دوں گا، قانون بنا دوں گا۔ ایک بڑھیا کھڑی ہوئی اور اس نے کہا عمر، جب اللہ نے قرآن میں مہر کی حد بندی نہیں کی، تم کون ہوتے ہو؟ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک بڑھیا بھی عمر سے زیادہ فہم رکھتی ہے، اپنے بول کو واپس لے لیا۔ کامیاب قائد، سکسیسفل لیڈرز کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ کس کو سمجھ رہے ہو؟ کامیاب قائد یہ ہے، کامیاب قائد جو چھوٹے سے چھوٹے دکھنے کے اعتبار سے سماج میں آدمی کی اصلاح اور کریکشن کو بھی قبول کر لیتے ہیں جب کوئی نفع ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کی عظمت نصیب فرمائے۔
ان کی شخصیت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے ساتھ حشر کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔